سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان اور زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور اس کشتی کہ جو کہ سمندر میں چلتی ہیں لوگوں کے فائدے کو لے کر، وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد جلایا، یعنی زمین کو، مردہ زمین کو اس پانی سے جلایا، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس زمین میں ہر قسم کے چوپائے کو پھیلایا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ہواؤں کے چلنے اور سحاب، وہ بدلیاں، بادل جو کہ مسخر ہے، پابند ہے آسمان اور زمین کے درمیان، یہ ساری کی ساری چیزیں لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے۔ تو اب ترجمہ کنز الایمان دیکھ سکتے ہیں۔ کنز الایمان میں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات و دن کا بدلتے آنا اور کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہیں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے جلایا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کے آسمان و زمین کے بیچ میں حکم کا باندھنا ہے، کہ ان سب میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب تفسیر صراط الجنان دیکھ سکتے ہیں۔ صراط الجنان میں ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، اس کے تحت ہے بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں نشانیاں ہیں۔ کعبہ معظمہ کے گرد مشرکین کے 360 بت تھے، یعنی کعبہ معظمہ میں مشرکین کے 360 بت تھے جنہیں وہ معبود مانتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے مشرکین کفار۔ انہیں یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ معبود صرف ایک ہی ہیں، یعنی ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس لیے انہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی آیت طلب کی جس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ثابت ہو، جس آیت سے ثابت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہو، وحدانیت باری تعالیٰ پر کوئی آیت ہو، تو اس وقت یہی آیت نازل ہوئی جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ اور انہیں بتایا گیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق یعنی پیدائش میں آسمان کی بلندی، اس میں چمکتے ہوئے ستارے، اس کا بغیر ستونوں کے قائم ہونا، یعنی آپ دیکھیں آسمانوں کی طرف کوئی کھمبا نہیں۔ آج ایک اگر چھت بنایا جائے تو چھت بنانے کے لیے کھمبے لگتے ہیں، مگر اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے، سورج، چاند، ستاروں کے ذریعے اس کی زینت، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آسمان میں چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، یوں ہی زمین اور اس کی وسعت، اس میں اس قدر کشادگی، اس میں موجودہ پہاڑ، معدنیات، جواہرات، اس میں رواں سمندر، بہتا ہوا سمندر، دریا، چشمے، اس سے اگنے والے درخت، سبزہ، پھل پھول، نباتات، شب و روز کا آنا جانا، دن رات کا چھوٹا بڑا ہونا، اور پھل پھول سمندر میں بھاری بوجھ کے باوجود کشتیوں کا تیرنا، لوگوں کا اس میں سوار ہونا، اور سمندری عجائبات، ہواؤں کا چلنا، سمندر کے ذریعے مشرق و مغرب میں تجارت کرنا، کہ سمندر کے ذریعے مشرق پہنچ جائے، مغرب کی طرف پہنچ جائے، سمندر سے بخارات کا اٹھنا یعنی بھاپ کا اٹھنا، بارش کی صورت میں برسنا، بارش سے خشک اور مردہ زمین کا سرسبز و شاداب ہو جانا، بارش کی وجہ سے جو زمین بالکل بنجر ہو جاتی ہے وہاں سے گھاس اگتے ہیں، اس کا سبز و شاداب ہو جانا، اس پانی اور اس کے ثمرات یعنی پھل پھولوں سے زندگی میں باغ و بہار آ جانا، زمین میں کروڑوں قسم کے حیوانات کا ہونا، ہواؤں کی گردش، ان کے خواص و عجائبات، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت اور اس کی قدرت و وحدانیت پر عظیم دلیلیں ہیں۔ انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر انہیں یقین ہو جائے گا۔ یہ سارا تو ایک قسم کا اجمالی بیان ہے، مذکورہ بالا چیزوں میں ہر ایک پر جداگانہ غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے حیرت انگیز کرشمے نظر آتے ہیں کہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ کائنات میں انتہائی کثرت سے پائے جانے والی ہواؤں پر غور کر لے تو اس میں نہ جانے کتنی گیسیں، کتنی تاثرات اور ضروریات انسانی کی کتنی بنیادی چیزیں ہیں۔ صرف یہی دیکھ لے کہ اگر ہوا نہ ہو تو تمام انسان 10 منٹ کے اندر مر جائیں، میں کہتا 5 منٹ میں مر جائیں گے۔ زمین کے اوپر اور ہوا میں پائے جانے والے جانوروں کی حیات ختم ہو جائے۔ یہ تو قدرت الہی کی ایک قسم کی صرف ایک تاثیر ہے، جبکہ قدرت الہی کی کھربوں سے زائد قسموں میں ایک ایک چیز میں کروڑوں عجائبات ہے۔ انسان اگر غور و فکر کرے تو وجود باری تعالیٰ کا انہیں علم ہو جائے گا اور اس کو احساس ہوگا کہ اللہ رب العزت
کی ذات صرف ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی مستحق عبادت ہے۔ کسی زمانے میں آنکھ کو دیکھنے کا یہ اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، اور علمی ترقی کے ساتھ آنکھ کے ایسے ایسے ظاہری و باطنی، جسمانی اور روحانی عجائبات سامنے آ رہے ہیں کہ اب صرف آنکھ سے متعلقہ علوم کی اقسام نہ جانے کتنی ہیں۔ لاکھوں لوگ اس علم کے ماہر ہونے کے باوجود اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے آنکھ سے متعلق ہر چیز کا علم حاصل کر لیا ہے۔ صرف ایک عضو، ایک پارٹ کا یہ عالم ہے۔ سائنسی علوم بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں، یعنی اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوئی۔ لہٰذا اگر کوئی دین اسلام کی خدمت اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نیت سے سائنسی علوم سیکھتا ہے تو یہ بھی عظیم عبادت ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں غور و فکر کا حکم دیا ہے اس حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی، اس حکم کی تعمیل اچھی طرح سے ہو جائے گی۔ تو اس آیت میں گویا کہ تمام طرح کی نشانیاں ہیں، بس انسان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ انسان اگر غور و فکر کرے تو انہیں اچھی طرح سے علم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اللہ تعالیٰ اس اتنی بڑی کائنات ہے جس کائنات کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے لیے یہ آیت واضح اور بین دلیل بھی ہے کہ بھئی آج آپ اگر دیکھیں کہ کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہو جائے، ایک سائیکل ہو جائے، اگر وہ اس کے بھی مطلب بنانے کے لیے اتنی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے چکا کہاں لگائے، ٹائر کہاں لگائے، بیٹھنے کے لیے کہاں لگائے، ایک چھوٹی سی چیز کے لیے ابھی اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پہاڑ ہے، ادھر سمندر وغیرہ، حیوانات، نباتات، جمادات، اتنے لوگ، یہ اتنی کائنات کی ساری چیزیں بس یوں ہی چلے گی؟ نہیں، اس کے پیچھے بس انسان اگر غور و فکر کرے، تجسس انسان کے اندر ہو اور غور و فکر عجائبات پر غور و فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اسے کامل یقین ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے ان کائنات کو پیدا کیا ہے، اور وجود باری تعالیٰ کا انہیں کامل طور پر یقین ہو جائے گا، اور وحدانیت باری تعالیٰ کا بھی اسے کامل طور پر یقین ہو جائے گا۔